نیز نکاح سے قبل انتہائی اہتمام کے ساتھ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ خطبہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج جیسی عظیم عبادت میں میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ پھر جمعہ کی مقدس نماز، جس کی فضیلت دوسری نمازوں سے زیادہ ہے، اس کے قبل خطبے کا اہتمام فرمایا۔ عید کے مقدس دنوں میں عید کی نماز کے بعد خطبوں میں اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس اہتمام کے ساتھ نکاح سے قبل اپنے عمل سے آپ نے خطبہ کو مسنون قرار دے کر بھی اس طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ نکاح بھی عبادت اور مقدس عمل ہے، اور جیسے خطبہ پہلے نکاح میں مسنون ہے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے نکاح میں بھی بالکل اسی طرح مسنون ہے۔ ثابت ہوا کہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا نکاح بھی محض ایک مباح کام نہیں بلکہ ایک بہت ہی مقدس عمل ہے اور عبادت ہونے کی وجہ سے باعث ثواب کا کام ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ بروز محشر میں تمہاری کثرت کے باعث دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ودود اور ولود دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ودود کا معنی ہے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اور ولود کا معنی ہے بہت کثرت سے بچے جننے والی۔ اور عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کے حالات سے نکاح سے قبل ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ فلاں خاندان کی عورتیں اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی ہیں اور صحت مند ہونے کی وجہ سے بچے بھی کثرت سے جنتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں ولود سے پہلے ودود کا ذکر بطور تمہید ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ میاں بیوی میں محبت کثرت جماع کا سبب بنتی ہے، اور جماع کی کثرت اولاد کی کثرت کا سبب ہے۔ ترجمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت سے نکاح کی ترغیب دی، اس میں دو قیدوں کا ذکر فرمایا: ودود محبت کرنے والی، ولود کثرت سے بچے جننے والی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کثرت سے بچے جننے کی صلاحیت رکھنے والی عورت اگر ودود مثلا محبت کرنے والی نہ ہو تو شوہرت کو اس عورت میں جماع کی رغبت نہ ہوگی اور اولاد کی کثرت نہ ہو سکے گی، اور اگر بیوی محبت کرنے والی تو ہو مگر ولود کثرت سے بچے جننے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، تو محبت سے جو مقصود ہے یعنی کثرت سے بچے پیدا کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں غیر معمولی کثرت کا سبب بننا، تو یہ مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس حدیث کا مفصل بیان تو اولاد کی کثرت کے فضائل اور اس کے دین و دنیوی فوائد کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ ابھی اس حدیث کو صرف متعدد شادیوں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا، اور اس طرح کی ودود اور ولود سے نکاح کی ترغیب کی اصل وجہ اولاد کی شرح پیدائش بڑھانا ہے، اور جس کام کا اقدام اولاد کی کثرت کا اس سے بھی زیادہ سبب بن سکتا ہے، وہ کام اس حدیث کی روشنی میں بطریق اول مرغوب و پسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بیوی جو ودود بھی ہو اور ولود بھی اولاد کی کثرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بروز قیامت اتنا باعث افتخار نہیں بن سکتی جتنا 4 غیر ودود اور غیر ولود بیویاں بن سکتی ہیں، اور اگر چاروں ہی بالفرض ودود بھی ہوں اور ولود بھی ہوں تو ایسا شخص اپنی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر باعث افتخار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گئی تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ کر کے قیامت کے دن اپنی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ خود بھی فخر کر سکیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی باعث افتخار بن سکیں۔ سنا ہے کہ اہل عرب میں ایک ایک شخص کے ہاں بچوں کی مجموعی تعداد کا 15، 20 اور 30 کے عدد تک پہنچ جانا آج بھی تعجب کی بات نہیں سمجھا۔ مسجد نبوی کے امام کے 36 بچے۔ ایک مرتبہ بندہ کے ایک پاکستانی دوست جن کے والد بچپن میں ہی مدینہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے بتانے لگے کہ میرے 3 بھائی سعودیہ میں فلاں ادارے میں اور 4 فلاں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، 3 بہنیں فلاں فلاں مدرسے میں اور 4 فلاں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، آپ حضرات تعداد میں کل کتنے؟ فرمانے لگے کہ الحمدللہ والد محترم کی اولاد کی کل تعداد 18 ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میرے فلاں فلاں بیٹے جس ادارے میں پڑھتے ہیں وہاں مسجد نبوی کے امام شیخ حذیفی حافظہ اللہ کے بھی 4 بیٹے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ شیخ حذیفی کے 3 بیٹے فلاں اور 5 فلاں۔ میں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا کہ بھائی پہلے شیخ حذیفی کی آل اولاد کی مجموعی تعداد تو بتاؤ جو اتنی بڑی تعداد میں فلاں فلاں ادارے میں مصروف ہیں اور فلاں فلاں مدرسے میں بھی۔ فرمانے لگے حضرت شیخ کی 4 بیویوں سے پیدا ہونے والی اولاد کی مجموعی تعداد 36 ہے۔ سنا ہے کہ عرب کے بعض ممالک میں فرد واحد کے ہاں بسا اوقات بچوں کی کل تعداد 40 بلکہ 50 سے بھی متجاوز ہو جاتی ہے۔
عربوں میں دولت آنے سے نکاح کا رواج کم ہوا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ عربوں کے پاس چونکہ پیسہ بہت ہے اس لیے اتنی کثرت سے نکاح کرتے ہیں اور اتنی کثرت سے بچے جنتے ہیں۔ ہم جیسے معاذ اللہ کہہ زیادہ لوگوں کو ایسی نازیبہ حرکتیں زیب نہیں دیتی، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ عربوں کے پاس جب سے دولت آئی ہے ان میں تعدد زوجات کا رجحان کم ہوا ہے، بڑھا نہیں۔ عرب جب غریب تھے نکاح اور اولاد کی کثرت کا شوق زیادہ رکھتے تھے، مالی فراوانی کے باعث چونکہ عیاشی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اس لیے اولاد اور نکاح کی کثرت کے شوق میں بھی کمی آئی ہے، کیونکہ عیاش پرست لوگ ہمیشہ اولاد کو بوجھ سمجھ کر اس کی کثرت سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے دیہاتوں اور ان میں وہ اقوام جن کے پاس دولت نہیں ہے ان میں نکاح کی کثرت اور بچوں کی کثرت کا تناسب عرب کی دولت مند اقوام سے بھی زیادہ ہے۔ صومالیہ ایک انتہائی غریب ملک ہے، مگر معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ وہاں تعداد زوجات اور بچوں کی کثرت کا تناسب سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے، بلکہ ایک عربی میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق صومالیہ میں مرد کے لیے 4 شادیاں اتنا معروف کام سمجھا جاتا ہے کہ وہاں نکاح کے بعد اپنے خامند کے لیے ایک بیوی پر اکتفا معیوب سمجھی جاتی ہے، اور خامند کے لیے از خود دوسری بیوی تلاش کرتی ہے، اور سوکنوں کا ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانا اور مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا معمول کی بات سمجھا جاتا ہے۔ 16 بھائی 7 بہنیں۔ بندہ نے ایک دن اپنے 18 سالہ نوجوان شاگرد کے پاس بہترین قسم کا موبائل دیکھا۔ یہ نوجوان چمن بلوچستان کا رہائشی تھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنا مہنگا موبائل آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ طالب علم نے جواب دیا کہ بڑے بھائی نے ہدیہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا بڑا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگے کہ والد صاحب کے ساتھ بقیہ بھائیوں کی طرح کاروبار میں معاون اور مددگار ہیں۔ تفصیل طلب کرنے پر بتانے لگا کہ والد کی 3 بیویاں ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ ان زوجات سے والد صاحب کے 16 لڑکے اور 7 لڑکیاں ہیں، اور ہم کل 23 بھائی اور بہنیں ہیں۔ جب گھر میں جمع ہوتے ہیں تو والد محترم اور تینوں والدات کے ساتھ سب مل کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مالی فراوانی ہو گئی۔ والد صاحب نے 3 یا 4 بیٹوں کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا اور باقی کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگایا۔ ہمیں جو بھائی مدرسے میں پڑھتے ہیں انہیں بڑے بھائیوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے قیمتی ہدیہ موصول ہوتے رہتے ہیں تاکہ علم دین کے حصول میں ان کا بھی کچھ حصہ رہے۔ پھر کہنے لگے کہ میرا بھی نکاح ہو چکا ہے، شبان کی چھٹیوں میں انشاءاللہ زوجہ کی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ 30 بچے۔ ایک طالب علم کے احوال سننے کے بعد کسی نے بتایا کہ دوسری درسگاہ میں فلاں طالب علم ہے جو اپنے والد کے 30 بچوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی۔ ممکن ہے کہ اس تحریر کے پڑھنے والوں کا خیال ہو کہ خوراک کی کمی کے باعث شدید باریک اور نخیف سا کوئی مریض ہوگا، مگر تقریباً 16 سالہ پلا پلایا خوبصورت اور ٹماٹر کی طرح سرخ نوجوان کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان اصلاً پٹھان ہے۔ والد صاحب کی 3 زوجات ہیں اور کل 15 بھائیوں اور 15 بہنوں پر مشتمل کراچی میں رہائش اختیار کرنے والا یہ خاندان ایک ہی گھر میں بالکل اسی طرح پل بڑھ رہا ہے جس طرح نرم و نازک، خوبصورت اور دل اور آنکھوں کو فرحت بخشنے والے ننھے ننھے کثیر پودے کچھ ہی وقت میں پل بڑھ کر مضبوط اور تناور درخت بن جاتے ہیں، اور پیداوار کے مالک کی زینت، جمال اور اس کے فخر کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ معاشی سطح پر بھی اسے مضبوط اور توانا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، بڑھ چڑھ کر نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم نحو کا قاعدہ ہے کہ ان عربی الفاظ یعنی تنکحو کے الفاظ میں انکحو سے زیادہ مبالغہ ہے، تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حق میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ مبالغہ 2 طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی نکاح ترک نہ کرے، نیز نکاح بھی زیادہ کیا کریں، مگر آگے اس حکم کی جو علت بتائی وہ یہ ہے کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے، اور دوسری قوموں کی نسبت آبادی میں غیر معمولی اضافہ بھی کثرت نکاح ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ نبی کے زمانہ میں ایک نکاح تو یہود و نصارہ بھی کر لیا کرتے تھے، اور ان کی نسبت آبادی میں غیر معمولی اضافہ ایک نکاح سے کیسے ممکن تھا؟ ترجمہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے افراد کی کثرت چاہتے ہیں، اور امت کے افراد کی کثرت توالد و تناسل کی کثرت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور توالد و تناسل کی کثرت تنکاح بڑھ چڑھ کر نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ بس یہ کام شریعت کی نظر میں ماموربہ کام ہے، یعنی پسندیدہ کام ہے۔ ترجمہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، خوب بڑھ چڑھ کر نکاح کرو، تمہاری تعداد بڑھ جائے گی، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ اس حمل کے ذریعے بھی فخر کروں گا جو ولادت سے قبل ضائع ہو گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی حیات دے کر اس کے والدین کے لیے سفارش
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر کا ذریعہ بنائیں گے۔ ترجمہ امام قرطبی کسی بھی مرد کے لیے خصی ہونے کی حرمت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کام کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کام کے ارتکاب سے لڑکی کی آئندہ کے لیے پیدا ہونے والی نسل بند ہو جاتی ہے، یعنی نسل میں اضافہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا کہ خوب بڑھ چڑھ کر نکاح کرو تاکہ کثرت سے نسل پیدا کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 8، بہتر وہ جس شخص کی بیویاں زیادہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں باب کثرت النساء، کثرت سے بیویاں رکھنا کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت درج ذیل حدیث ذکر فرمائی۔ ترجمہ سعید بن خبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر تابعی اور عبداللہ بن عباس کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اور آپ نے حصول علم پر انتہائی حریص اور طالب علم ہونے کی وجہ سے اب تک نکاح نہیں فرمایا تھا، نیز اس وقت ان کی عمر بھی کم تھی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت کم عمری کے باعث ان کی داڑھی بھی نکلی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاذ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نکاح کر چکے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں، یعنی جب دوسرے اسباب فضل کسی دوسرے افراد میں برابری اور یکساں طور پر ہوں تو پھر ان میں زیادہ بیویوں والے دوسرے کی نسبت افضل ہوگا۔ غزل کال ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول متعدد شادیوں کی فضیلت پر نص صریح ہے، یعنی جب اس امت میں سے زیادہ فضیلت والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں مبارکہ سے کام لیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ نکاح کی کثرت فضیلت کا کام ہے، اور اس بارے میں قناعت سے کام لینا یا اس میں تاخیر کرنا یا نکاح سے مکمل اجتناب کرنا، یہ تمام امور ایسے ہیں جو شریعت کی نظر میں فضیلت والے نہیں۔ ترجمہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا ترک کرنا ہماری شریعت میں ایسی چیز نہیں کہ اسے ترجیح دی جائے، اس لیے کہ اگر نکاح کا ترک قابل ترجیح شے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اختیار کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خشیت و معرفت رکھنے کے باوجود کثرت سے نکاح کرتے، اور شفا میں لکھا ہے کہ عرب نکاح کی کثرت کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ کام نکاح کے کرنے والے مرد کی مردانگی پر دلالت کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ابن عباس کی مذکورہ حدیث میں رہبانیت یعنی پادری پنے کو چھوڑتے ہوئے نکاح والے عمل کو اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔ نکاح کی کثرت کا شوق انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ علامہ ابن قیم۔ ترجمہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے محبت یعنی نکاح کی کثرت کا شوق انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہترین کی بیویاں زیادہ ہیں۔